السلام علیکم محترم سامعین گرامی، یہ فہم رمضان کورس کی پہلی کلاس ہے جس کے اندر آپ کے سامنے حقوق رمضان کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ رمضان المبارک کے چند حقوق ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تمام گناہوں کو چھوڑا جائے اور کیے گئے گناہوں کے اوپر معافی مانگی جائے، خواہ وہ دن کے گناہ ہوں یا رات کے گناہ ہوں، عبادت کے متعلق گناہ ہوں یا عادت کے متعلق یا معاملات کے متعلق۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی اصل عبادت تو یاد رکھیے دو ہی چیزیں ہیں، نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 تراویح، لیکن ان عبادت کو گناہوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے اور ان دونوں عبادتوں کے اندر جان ڈالنے کے لیے اور ان دونوں عبادتوں کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں، جن میں نمبر 1 سب سے زیادہ جو ہے وہ کثرت تلاوت قرآن کریم، اس کے بعد عبادات میں جان ڈالنے کے لیے دوسرے نمبر پر ہے اعتکاف اور رات میں شب بیداری اور اسی طرح نوافل کا اہتمام۔ اگر ہم اپنے رمضان کو بہت عمدہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ کے نزدیک اس رمضان کی اور اس روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سامعین، یہ روزہ اللہ کے لیے ہماری جانب سے ایک تحفہ ہوتا ہے اور جب ہم کسی اعلیٰ درجے کے شخص کو کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ تحفہ اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عام دنیا کی زندگی میں بھی اگر کسی بڑے شخص کو کوئی جو ہے تحفہ پیش کرتے ہیں تو وہ اس کی شان اور اس کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے تحفہ جو ہے بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی شان تو کتنی اونچی ہے کہ اس کی شان ساری کائنات سے اونچی ہے، تو ہم جو اللہ کو تحفہ بھیج رہے ہیں روزے کا، اس تحفے کی شان کو بھی ہمیں بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین، روزے کے کچھ حقوق ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور روزے کے حقوق میں سب سے پہلے چیز یہ آتی ہے کہ ہم اپنے روزے کو گناہوں سے پاک کریں، اور گناہوں سے پاک کرنے میں کیا ہے کہ جتنے ہم اپنے آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچیں، زبان کے گناہ سے بچیں اور اپنے ہاتھ پیروں کے گناہ سے بھی بچیں۔ یعنی اگر دن بھر ہم اپنے روزے کے اندر کسی غیبت سے بچتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی آمدنی کو حلال رکھتے ہیں تو ایسا شخص چاہے نوافل بھی زیادہ نہ ادا کر سکے، تلاوت بھی زیادہ نہ ادا کر سکے، تو بھی اس کا رمضان اچھا ہے، اور اس شخص کا رمضان اس شخص سے اچھا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ غیبتیں بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑوں کے اندر بھی مشغول ہے اور بغض اور حسد بھی اس کے دلوں کے اندر پل رہا ہے۔ اگر کسی شخص کی ہمت نہ ہو کہ بہت سے سپارے وہ ختم کر سکے تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اگر وہ گناہوں سے بچا لیتا ہے تو بھی اس کا مہینہ اور اس کا یہ روزہ جو ہے بہت زیادہ قیمتی بن جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے، یعنی نفلی عبادات اور نفلی نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھتا، صرف فرائض و واجبات کو پورا کر لیتا ہے، نفلی عبادات ہیں، ذکر، اذکار، وظائف اور تسبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس شخص کے گناہ بھی کم ہیں، تو ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتیں بھی زیادہ ہیں، گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلا تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تسبیحات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون سا شخص بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل اور گناہ کتنا بھی کم، مگر دوسرے شخص کے اعمال بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
محترم سامعین، اس حدیث میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفلی عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو نفلی عباداتیں بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑی دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے۔ گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد اگر اس کو نفلی عبادت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، اللہ کے یہاں انشاءاللہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے نفلی عبادتیں تو خوب کی لیکن ساتھ میں گناہ بھی خوب کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک زندگی سے گناہ نکل جائیں، منکرات اور معیستیں نکل جائیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کو گناہوں سے بچانا یہ رمضان کا حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے اس حق کو ادا کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔